عزیز دوستو، آپ اکثر علماء سے، خطباء سے، واعظین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے جو حالات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ بیٹا میری طرف دیکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے عرض کیا ہے بہت زیادہ آداب ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ توجہ رکھیں بات۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقائد کے بگاڑ کا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار رہتے، سارے کپڑے اتار کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو پھر ان کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ملتے۔ بے پناہ خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، اور ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر دکھ اس قابل تھا کہ اس کا فوری مداوع کیا جائے۔ اب اگر عورتیں ظلم سہ رہی ہیں تو وہ تو سسک رہی ہیں، جلدی سے ہمارے حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر غلاموں پہ ظلم ہے تو غلام تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں اس غلامی سے نجات دلائی جائے۔ پھر عقائد کا بگاڑ ویسے ہی انسان کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اتنے کٹھن حالات تھے اور ہر عنوان ہی اس قابل تھا کہ اس پر توجہ دی جائے، لیکن صدیوں کے بعد آسمان کا جو زمین سے پہلا رابطہ ہوا اور غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بظاہر دیکھیں تو ان سارے موضوعات پر کسی پر بھی وہ کلام نہیں کرتی۔ نہ اس میں بظاہر عقیدہ توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس میں غلاموں کی داد رسی کی بات ہے۔ پھر سمجھیے آپ، صدیوں سے لوگ آزمائش اور پریشانی میں ہیں، لیکن جو پہلی وحی آتی ہے نا، اس میں ان میں سے کوئی بات ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، پڑھو۔ یعنی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، عقائد کا مسئلہ ہے، معمولات کا مسئلہ ہے، ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ بڑے سنگین مسائل تھے، ہر مسئلہ ضروری تھا، لیکن صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا حکم یہ ہوتا ہے، پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے، اقرا، پڑھو۔ اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھو گے تو عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پڑھو گے تو عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی، جب پڑھو گے تو مظلوموں پر ظلم سے باز آؤ گے، جب پڑھو گے تو غلاموں کے حق تمہیں یاد آئیں گے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل بتایا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن تعلیم وہ والی حاصل کرنا جو تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم پڑھو، سنت و حدیث کو پڑھو، تاکہ تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ بعض اوقات نا کسی کمرے میں اندھیرا ہو نا، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، کھٹمل بھی آ گیا، بچھو، سانپ بھی آ گیا، اس کے اندر چھپکلیاں بھی آ گئیں، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ اب آپ اس اندھیرے والے کمرے میں وہ جانور مارنا چاہیں گے تو وہ مریں گے نہیں، ہو سکتا ہے الٹا نقصان دے۔ آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو سانپ ڈس لے، آپ بچھو کے قریب جانا چاہیں تو کوئی اور موذی جانور آپ کو کاٹ لے۔ بہت سارے جانوروں کو اندھیرے میں مارنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں لائٹ جلا دیں،
कमरे में रोशनी कर दें, आप रोशनी कर दें, शायद आपको जानवर मारने ही ना पड़े, वैसे ही भाग जाएंगे। ये दुनिया में जितने भी अंधेरे हैं ना, इन सब का एक ही हल है कि आप इल्म की रोशनी कर दें, आप रोशनी फैला दें। ये जब इल्म आ गया ना, इल्म किताब व सुन्नत का इल्म जब आ गया तो अखलाक संवरने लगते, किरदार बदलने लगते, तरबियत होने लगती है। आपने कभी जिंदगी में तजर्बा किया होगा कि आपने दीन का कोई मसला सुना हुआ हो ना, कभी जुमे में किसी महफिल में या किसी आलिम की सोहबत में कभी कोई मसला सुना हुआ था, वो बात आपने सुनी थी, आपको याद थी, वो जिस चीज के बाबत आपने वो मसला सुना हुआ होगा ना, जब वो काम आपके सामने आएगा तो एक दफा वो चीज याद जरूर आएगी कि यार मैंने इसके बारे में ये सुना था। आप अमल करें ना करें, लेकिन एक दफा अगर आपके जहन में हो तो बात याद आती है। ये फितरी उसूल है। आप दीन का इल्म सीख लें, इंशाअल्लाह वो आपको याद आएगा, और एक दिन आएगा, इतना याद आएगा, इतना याद आएगा कि आप अमल करना भी शुरू कर देंगे। पर पहली शर्त ये है, समझने वाला मकाम ये कि इस इल्म को सीखें। यहां उलमा बैठे, दिन में अगर 100 आदमी मसला पूछता है ना किसी आलिम से, मसाइल पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं तो 90-95 मसले तलाक के होंगे। अब कोई घर जो है वो शादी होती है ना, तो कम से कम कुछ 6 माह पहले फर्नीचर का ऑर्डर होता है, को 2-3 माह पहले कपड़े सिलवाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन बच्ची और बच्चे को मसाइल नहीं बताए जाते। मेरा दावा है कि 90-95% लोग मसला तलाक का पूछते हैं, और ज्यादातर वो होते हैं जो कहते हैं मैं 3 तलाकें इकट्ठी दे बैठा हूं, अब बताएं क्या करना है। मेरा मानना यह है कि अगर इनको मसले का पता हो ना कि 3 इकट्ठी नहीं देनी, और पता हो शादी से पहले जो आपने इतनी मेहनत की है ना, शादी ब्याह पे इतना खर्च किया है, तो थोड़े से मसाइल भी अगर बताए जाएं, और शादी से कबल इनको पता हो, तो मेरा ख्याल ये है कि जितने घर टूटते और बिखरते हैं, ये बिखरने से बच जाएं। लेकिन हम मसले दरियाफ्त ही नहीं करते, इल्म की रोशनी हासिल ही नहीं करते। शौक नहीं है हमारे अंदर, वो ज़ौक नहीं है इल्म के हुसूल का। कितना शौक है हमारे बच्चों को मोबाइलों का, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, घर का, सैर का। ये शौक बाहर से नहीं आया, ये हमने डाला है, हमारे माहौल ने डाला है, हमारी सोसाइटी ने डाला है, इर्द गिर्द के मुआशरे ने डाला है। बस अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे ना, हमारा शौक अगर इल्म वाला हो गया तो हमारे बच्चों का भी हो जाएगा। आप ज़ौक़े इल्मी पैदा करें। हजरत कसीर बिन कैस रवायत करते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठे थे, एक आदमी मदीना मुनव्वरा से चल के आया, उसने तवील सफर किया है। मेरी तरफ देखना नौजवानों, यहां 1.5-2 घंटे का सफर तो मामूली है, जो बंदा खाना खाने के लिए करते हैं लोग, वो होटल अच्छा है तो वहां चलते हैं रोटी खाने के लिए, कर लेते हैं कि नहीं। इतना सैकड़ों मीलों का सफर तय करके एक शख्स मदीना मुनव्वरा से दमिश्क पहुंचा, और आके उसने सवारी खड़ी की और कहता पता क्या है, मुझे पता चला है तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस रवायत करते हो, मैं वो हदीस सुनने के लिए आया हूं। एक हदीस हुजूर की। ये भी शौक है, किसी को लग जाए ना, लोगों को सिक्के जमा करने का शौक लग जाए तो लोग मिन्नतें करते हैं, यार मेरा शौक है। तो अगर आपको इल्मे दीन का शौक लग जाए, आपकी तबीयत हो, आपका ज़ौक हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्र लगा दी, शदीद तकलीफ उठाई, यहां तक एक दिन फरमाने लगे मालिक तेरी जमीन तो बड़ी वसी है पर मुझ पर तो तंग हो गई, मेहरबानी फरमा। लेकिन उम्र सारी गुजार दी अहादीस को जमा करने में। तो आपको और बड़े शौक हैं तो ये शौक भी तो पैदा करे ना कि मैंने एक आयत सीखनी है, उसका तर्जमा सीखना है, एक हदीस पाक सीखनी है, उसका माना सीखना है, मैंने रोज फिक्का एक मसला सीखना है,
فقہا بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھنا ہے، یہ شوق پیدا کریں۔ ایک دعا بتاؤں آپ کو جو حضور نے دی ہے، دعائیں کراتے ہو نا پیروں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، اور اگر دعا مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے اگر دعا مل جائے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن 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 بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے دعا دی ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کریم فرماتے ہیں اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو علم دین کا شوق پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں ہو کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا، اور کرنا کس لیے، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے اپنی تربیت کے لیے، تقریروں، وعظوں، مباحثوں، مناظروں کے لیے نہیں۔ مناظرہ کریں گے، علماء کا بھی ضرورت پڑے گی تو علماء حق احقاق حق کے لیے کریں گے، لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے ایک طالب علم نے کہا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا آپ تو مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کر کے تقریریں کریں، جمعے پڑھائیں، تو وہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تو اس لیے کتاب و سنت پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ آئے، آپ کا دل نورانی ہو، آپ کی اپنی تربیت ہو۔ آپ اس لیے پڑھیں، پھر چلے اللہ موقع دے گا، کبھی بیان کرنے کی باری آئے گی تو بیان بھی کر لینا، لیکن اگر محض اس لیے پڑھا نا میں نے آگے سنانا ہے، تو پھر وہ والا ذوق نہیں پیدا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو کتاب و سنت سے شغف ہوتا ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، ہم عمل کریں، پڑھ کے عمل کریں۔ پرانے لوگ کوئی چیز سیکھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنا گھر بنا رہے تھے اور چھتوں تک پہنچ گیا تھا، گھر دیواریں بلند ہو گئی تھی، تو میں ان کے قریب سے گزرا، میں مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ گیا سرکار کی عالی مرتبت بارگاہ میں، اور وہ آ گئے تھے نماز کے فوراً بعد۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو السلام علیکم کہا، تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، میں تو آ گیا تھا، کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک آیت میں سن کے آیا ہوں نا۔ کہا وہ کون سی؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ فرماتے میں نے انہیں آیت سنائی اور میں آگے گزر گیا، مجھے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دیوار سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے تھے۔ میں واپس ہوا، میں نے ان سے کہا مکان نہیں بنانا۔ کہنے لگے آپ نے تو کہا ہے قیامت کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی آپ نے آیت سنائی ہے، تو میں اب آخرت کی تیاری کروں گا۔ تو وہ جو سنتے تھے وہ ان پر اثر انداز ہوتا تھا، عمل کرتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، تو جس صحابی کو گھوڑا پیارا تھا وہ گھوڑا لے کے آ گئے، جن کو باغ پیارا تھا انہوں نے وہ باغ پیش کر دیا، اور کہیں کسی بزرگ کو شکر سے پیار تھا تو وہ شکر کی بوریاں خیرات کرنے لگے۔ پیارے وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو لڑائیاں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ میں جی فلانی جگہ سے مسئلہ سن کے آیا ہوں، ہمارے امام صاحب تو ایسا نہیں کرتے، حالانکہ مسئلہ چاہے خالص فروئی ہو، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہو، لیکن لوگ بحث کرتے، اتنی بحث کرتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے دین دنیا میں آئے ہی بحث کے لیے۔ عمل کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا،
یا علماء سے بحث کرے گا، یا ایک جگہ فرمایا جاہلوں پہ روب جمائے گا۔ جس نے دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا، فرمایا اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ کو عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور شوق کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر خاص طلب ہونی چاہیے۔ یہ واعظ و نصیحت سننا، جمعہ پڑھنا، بیان سننا، اس کے لیے خاص طلب اور ذوق طبیعت میں مچلنا چاہیے۔ لیکن وہ ہم ہر چیز کو روایتی لیتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ دے کے لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں دنیاوی، مہنگا ترین ٹیچر ہے، فیس دے کر کے اس سے پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں کہا جاتا ہے فری سن لو قرآن اور حدیث۔ لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کئی ہزار کی سیٹ بک کراتے ہیں آگے بیٹھنے کے لیے، اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ کا لیکچر سنتے ہیں تاکہ طبیعت کسی طرف مائل ہو۔ اور مولانا بیچارے جمعے میں صرف اتنا کہتے ہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو۔ لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، وہ ذوق ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں، مزاج کے اندر وہ طلب نہیں جو ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی یاد رکھیے، جب آپ دین کا ذوق پیدا کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور سیکھنے کی نیت سے، تو آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، آپ کا ذہن بدل جائے۔ اس لیے کہ جتنا موٹیویٹ کسی کو حضور کی باتیں کر سکتی ہیں نا، دوسری کسی کی کر سکتی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب تک آپ مزاج نہیں پیدا کرتے، علم کا ذوق نہیں پیدا کرتے، سیکھنے کی طبیعت نہیں بناتے، اتنی دیر تک لطف آ سکتا۔ اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ جی بابا صاحب ہیں، یہ جی پیر صاحب ہیں، یہ جناب فقیر صاحب ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ 500 دانے والی تسبیح دے کے ایک بابا صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور فقہ کی کوئی کتاب دے کے مفتی صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے، تو زیادہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ پھوکا مروان آستے بابا جی کو، کیونکہ یہ اس میں بہت ساری کوتاہی اس سٹیج کی بھی ہے۔ مجھے معاف کیا جائے تو یہاں سے بھی فلانا فقیر ہوتا ہے، تو فلانا یہ ہوتا ہے، تو فلانے کی یہ کرامت ہوتی ہے۔ کبھی اس فقیر سے بھی پوچھو، اس نے بھی کسی عالم کی عظمت بیان کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میں علماء سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ احساس کمزوری کا شکار نہ ہوا کریں۔ کسی بھی جاہل کو بلا کر کے آپ کہیں کہ اب سارا کچھ آپ کی سرپرستی میں چلے گا، ایسا نہیں، آپ ہی کی سرپرستی ہے جن کو پڑھنا پڑھانا آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں بھی کسی جگہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ وہ جی ادھر بابا جی بیٹھے ہیں، لہذا ساری دنیا ادھر جا رہی کہ بابا جی سرکار ہے۔ میرے پاس ایک صاحب نہ اکثر آیا کرتے تھے، اور اپنے پیر صاحب کی نہ ہر روز کوئی 1.5-2 کرامتیں سنا جاتے تھے ڈیلی۔ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک دن ان کے بھائی سے نہ غلطی ہو گئی، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھے، تو صبح صبح دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب وہ پرا نے 3 طلاقیں دیتی ہیں نے، ان کی بنے گا۔ میں کہا پیراں نو پوچھ مسئلہ، مینوں جو 2 کرامتاں روز سنا جانے، انہوں نے پوچھ، کہندا جی انہوں نے پوچھیا سی کہ انسان کسی عالم نال گل کر۔ میں کہا سبحان اللہ، اور فتویٰ میرا نہیں، حضرت سلطان باؤ کا ہے، حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے۔ سلطان صاحب کہتے ہیں بان علموں جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہوں، کافر مرے۔ حالانکہ بڑا ڈاڈا فتویٰ دیتا ہے سلطان صاحب، سیدھا کافر ہی آختہ نے، نہ گمراہ نہ کچھ اور، سیدھا کافر ہی۔ بان علموں جو کرے فقیری، وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا، علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا۔ پہلے درخت تو لگا لو، پھل پہلے علم تو سیکھو، پھر ہی عمل کرنا آئے گا۔ تو میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھ، کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے کسی عالم سے بات کرنا۔ میں نے کہا کمال نہیں ہو گئی، کرامتیں ساری ان کی ہیں، اور پتہ ان کو چھوٹے سے مسئلے کا بھی نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر جاہل پیروں کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ان سے کسی نے سوال ہی نہیں کرنا۔ عالم تو کوئی ذرا بھی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو بھائی،
اور بنتی بھی ہے پوچھنا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے بات کر رہے ہیں. تو عالم سے لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے کوئی عالم پیر ہو نا، پیر بھی ہو عالم بھی ہو تو کرامتیں تھوڑی ہوتی، کیونکہ کوئی دلیل سے بات کرنی ہے، اور جاہل نے دلیل ہی کوئی نہیں دینی. جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. تو جاہل ہے تو کرامتیں بڑی ہیں. تو علم بنیاد ہے، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا، تربیت پانا، یہ اصل ہے. ہمارے ہاں تو بابا صاحب بیٹھے ہوں اور عالم بیٹھے ہوں تو لوگ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں نا، لیکن جو نبوی تربیت ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. محبوب بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، لہذا حضور خود اس حلقے میں بیٹھے جہاں پڑھایا جا رہا تھا. تو یہ آج جو سوچیں پیدا ہوئی ہیں نا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، یہ سوچیں درست نہیں ہیں. آج تو میرے بھائی جو تھوڑا سا تعاون کرتا ہے نا کسی مسجد مدرسے میں، اس کو محتمم صاحب کو سر پہ بٹھانا پڑتا ہے تب گزارا ہوتا ہے. استاد پڑھنے پڑھانے والا کہیں سائیڈ پہ بھی بیٹھ جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن 100 خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو معاذ اللہ، پھر جا کے ادارے چلتے. کیوں؟ ہم علم کے سپورٹر ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں، شوق پیدا کریں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا خود بھی پڑھا کریں، خود بھی آیا کریں، سیکھا کریں. لوگ آتے ہیں نا مدارس میں بچے داخل کرانے، تو مجھے تو تجربہ ہوتا رہتا ہے، باقی علماء کو بھی اور مدارس سے وابستہ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا. وہ آ کے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ داخل کر لے، ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کی 35 سال عمر ہے، آپ خود اپنی بخشش کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود آئے نا بھائی، آپ خود پڑھیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس پہ تکیہ لگا لیا ہے، آپ آ جائیں خود پڑھیں. 40 سال عمر ہوئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے، 40-45 سال عمر ہو گئی، اب پڑھنا تلفظ ٹھیک کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ کل موبائل آیا ہے، سب کو واٹس اپ کرنا آ گیا ہے، سٹیٹس لگانا آ گیا ہے. پہلے ہم دفتروں میں جاتے تھے نا کبھی پٹواری کے پاس یا کسی دفتر میں، تو اوپر سے بڑے بڑے وہ رجسٹر اتارتے تھے، جب اتارتے تھے تو گرد بھی سروں پہ پڑتی تھی. تو پھر کمپیوٹر آ گیا، تو میرا خیال ہے سارے سرکاری ملازموں نے نوکریاں چھوڑ دی ہوں گی کہ ہم سے نہیں کمپیوٹر سیکھا جاتا. چھوڑ دی؟ کیا کیا ہے؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے. تو اگر 40-45 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے نا، تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. جی ہاں، اگر تھوڑی سی نوکری بچانے کے لیے، تنخواہ بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو، کورسز کر سکتے ہو، تو آخرت بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھو اور کمال سیکھو اور خوب سیکھو. دنیا میں ناز کرتے ہو نا، فخر کرتے ہو، تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر ناز کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا، فخر کرنا ہو، رشک کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پر؟ فرمایا ایک جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور فرمایا دوسرا جسے اللہ قرآن و سنت کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو سکھائے، شام بھی لوگوں کو سکھائے. فرمایا ناز کرو اس پر، ناز، فخر کرو. میرے دوستو، علم دین کو پڑھیے، علم دین سے وابستہ ہو جائیے. اور آخری بات آپ سے پتہ کیا کرنی ہے؟ مدارس کو اور دینی لوگوں کو سپورٹ کیا کریں. چندے کا اعلان نہیں کرنے لگا، اگرچہ وہ بھی آپ کو مدارس کے ساتھ ضرور شامل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نا اتنا چندہ نہیں دیتے جتنی لوگ مخالفت کرتے ہیں. بھئی ابھی محفل ختم نہیں ہوئی، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں پیچھے سے چند لوگ. ہمیں تو سوچا تھا کہ آپ کا بڑا پیار ہے ہم سے، آپ تشریف رکھیں جلدی سے. آپ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے چندے کا کہا ہے تو میں چندے کا اعلان کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں اندازہ صاحب اتنا ڈرتے ہیں. ڈرے نہیں، مجھے نہیں کہا انہوں نے، نہ میں کرنے لگا ہوں. میں تو ایک اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں. بھلا کون سا؟ اخلاقی تعاون کریں.
अखलाकी ताउन करें, इदारों को सपोर्ट करें। आज किसी चौक में जाके, चौराहे में जाके कह देना कि यार आज बड़ा मज़ा आया, वहाँ इतने बच्चों की दस्तार हुई है। 2 4 5 लोग जो नहीं आए उनको बताना ना, जाके सपोर्ट करो ना अपने मदारस को। आप थोड़ा थोड़ा शाबाशी का मिजाज बनाओ ना, आप कभी खुद आओ ना इदारे में। ये लोग जो बेचारे अपनी मदद आपके तहत सादी बिल्डिंगों में बैठकर किताब व सुन्नत की तरवीज कर रहे हैं, तो आप इन बहादुर लोगों को अखलाकी सपोर्ट तो करें ना। इतना तो करें ना कि कम से कम जो बिला वजह जिद बनाए बैठे हैं, मुखालफतें करते हैं, उनको तो समझाएं ना। मैंने देखा है असातिज़ा बड़ी मेहनत करते हैं। ये हिफ्स यहाँ हुआ है ना, हिफ्स का उस्ताद फजर से 2-1.5 घंटा पहले उठता है। एक क्लास फजर से पहले लगती है, फजर के बाद लगती है, नाश्ते के बाद लगती है, 11 बजे तक लगती है, जोर से असर लगती है, मगरब से इशा लगती है। कौन सा टीचर है जो इतना पढ़ाता है? इतनी सख्त मुशक्कत होती है शोबा इसमें, बच्चों की भी उस्तादों की। आप कभी आके देखे तो सही। बाहर बैठ के बातें करना, मुकद्दर सिकंदर का देखो प्यास से चले जा रहे हैं किनारे किनारे। तो भाई ये मेहनत और मुशक्कत का काम है। अखलाक की सपोर्ट अपने इदारों की हर वक्त करें, हर सूरत करें। यहाँ आज आपने जो खूबसूरत मंजर देखा है, मुझे उम्मीद है, और बाकी मदारस में भी जो आप देखते होंगे, मुझे उम्मीद है आपका दिल ठंडा हुआ होगा और आपकी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे इसी तरह बच्चे किताब व सुन्नत से आशना होते रहें।